مہاجر نشستوں پر انتخابات، لاہور ڈویژن میں مہاجرین کی 2 نشستوں پر الیکشن، آزاد کشمیر جنرل الیکشن، L4142 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج، مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد عامر شاہ 1804 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، آزاد امیدوار صبا دیوان 1523 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، استحکام پاکستان پارٹی کے سعید ڈار 372 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام عباس میر 259 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہے۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صدر ڈویژن پولیس کا فلیگ مارچ، ASP ٹاؤن شپ اور DSP چونک نے قیادت کی۔ فلیگ مارچ میں صدر ڈویژن کے سرکل افسران اور SHO، رینجرز اور حساس اداروں نے حصہ لیا۔ SP صدر کا کہنا تھا کہ اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ MLA حافظ نعمان کہتے ہیں کہ لوگ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں۔ ایک ایک گھر میں جا کر شہریوں سے ووٹ کی اپیل کی۔ میرپور کی طرح مظفر آباد اور لاہور میں بھی کلین سویپ کریں گے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار کو بلند کیا۔ کشمیری بہن بھائی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی دیکھ کر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ عوام کی رائے پر کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا۔ جس کو لوگ چاہیں گے ووٹ دیں گے اور جس کو چاہیں گے مسترد کر دیں گے۔ ووٹ جو لوگ کاسٹ کریں وہ ووٹ پارٹی کو اور پارٹی کے منشور کو اور پارٹی کے امیدواروں کی جو ایک کلیکٹیو لسٹ ہے اس کو ووٹ ڈالیں گے۔ آئین میں ایک چیپٹر ہونا چاہیے کہ جس طرح وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اسی طرح بلدیاتی حکومت۔ یہ ہوگا تو بہت سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ طیب الرحمان کہتے ہیں کہ موروثی سیاسی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جماعتوں میں بھی حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنا کر بروقت انتخابات کرائے جائیں۔ انتظامی بنیادوں پر نئی یونٹس اور صوبوں کی تشکیل پر اتفاق رائے قائم کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے بڑا جرگہ یا قومی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل کانفرنس بلائی جائے۔ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور جو ہمارے اکابرین نے بنایا ہے، اس کے اندر رہنے والے اور اس کو ماننے والے ہر شخص کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ جو پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کو نہیں مانتا، ہم بھی اسے نہیں مانتے، تو یہ دہشت گردی جو کہ ہمارے دشمن ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقابلہ ہمیں اپنے اتحاد سے کرنا ہے۔ اور ریپ کے واقعات جو ہیں، خواہ وہ بچوں کے ساتھ ہو یا بچیوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ مسجد مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، مارکیٹ میں ہو، 3 ماہ میں ان کا فیصلہ کر کے مجرموں کو لٹکایا جائے، سزا دی جائے۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو ماننے والے تمام افراد سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، ہم بھی اسے تسلیم نہیں کرتے۔ بے گناہ شہریوں اور سیکورٹی فورسز پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ دشمن عناصر پاکستان پر دہشت گردی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ زنا اور ریپ کے مقدمات میں 3 ماہ میں نپٹانے کے لیے قانون بنایا جائے۔ ہر جگہ گورننس بہتر بنانا ہوگی۔ موجودہ حالات قومی قیادت کے اتحاد اور مشترکہ فیصلوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ نادر سینٹر شملہ پہاڑی کا نظام یکسر بدل گیا۔ نہ طویل قطاریں، نہ بے شمار اور بے پناہ رش، شہری تیز رفتار اور باوقار سہولت سے خوش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادر سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ۔ وزیر داخلہ کا سینٹر میں شہری کے لیے بہترین سہولیات دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار۔ وزیر داخلہ نے مختلف کاؤنٹرز پر جا کر شہریوں سے مسائل پوچھے۔ وزیر داخلہ نے FRC کے لیے آئے 2 شہریوں کے مسئلے بلا تاخیر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے۔ محسن نقوی بولے، شہریوں کا اعتماد کسی ادارے کی کامیابی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے 983ویں عرس کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے داتا دربار پر چادر چڑھائی اور سبیل کا افتتاح کیا۔ اسحاق ڈار نے محکمہ اوقاف کی کتاب حضرت داتا گنج بخش کاملہ راہ رہنما کی رہنمائی بھی کر دی۔
तकरीब में सूबाई वज़रा मुश्तबा शजाउर रहमान, बिलाल यासिन और चौधरी शाफे की भी शिरकत। DG औकाफ हाफिज़ अनीसुर रहमान, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इहसान भुट्टा और खतीब दाता दरबार भी तकरीब में शरीक हुए। सूफी बुजुर्ग हज़रत दाता अली हजवेरी का उर्स दरबार को रंगीन लाइटों और फूलों से सजा किया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर और सबील का वसी इंतज़ाम। दरबार के गिर्द सिक्योरिटी सख्त। वॉक थ्रू गेट से हर आने वाले की तलाशी ली जा रही है। ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी लगा दिए गए। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम 4 अगस्त को दुआ के साथ होगा। वज़ीर आला पंजाब की हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स मुबारक पर खिराज अक़ीदत। मरीम नवाज बोली, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स में शिरकत करने वाले ज़ायरीन की सहूलत पर तवज्जो दी जाए। ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की गर्मजोशी से मेहमान नवाजी की रवायत को बरकरार रखा जाए। ज़ायरीन की बेहतरीन खिदमत के लिए लंगर और सबील की फराहमी में आसानी होनी चाहिए। ज़ायरीन हमारे काबिल कदर मेहमान हैं, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना चाहिए। हज़रत शेख अली हजवेरी का 983वां सालाना उर्स सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया। MAO कॉलेज से शाहदरा तक मेट्रो स्टेशन को मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गजोमता से MAO कॉलेज तक मेट्रो बस सर्विस चलाई जा रही है। MAO कॉलेज से शाहदरा तक स्पीडो बस सर्विस को भी महदूद कर दिया गया। मेट्रो ऑरेंज लाइन का ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों के असामियों के खत्मी नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा लाहौर जिला में सार्जेंट ड्राइवर की 65 असामियों पर 6 उम्मीदवार कामयाब। 59 असामियाँ खाली रह गईं। कामयाब उम्मीदवारों में उसामा मुनव्वर, आमिर अफजल, आतिफ फारूक, अली हैदर, मोहम्मद वकास शामिल। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। हेल्थ फ्लोर पर जाकर जारी काम का तफसीली जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस इदारे में मरीजों को बैनुल-अक़वामी सतह की कार्डिक सहूलियात फराहम की जाएंगी। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अज़मत महमूद ने कहा, हस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतरीन सर्जन्स, ऑपरेशन थिएटर्स और इलाज मुआवजे की सहूलत मिलेगी। PDM में पंजाब की मानसून फ्लड की सूरत हाल बारे फैक्ट शीट जारी। तर्जुमान PDM के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अज़ला में मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गईं। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। रवा साल मानसून बारिशों में हादसात के बायस 40 शहरी जाम बहक और 288 जख्मी हुए।